چھا دیے ہیں فرشتوں نے پر مدینے میں، مقیم ہوتے ہیں طیبہ میں قسمتوں والے، 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 نصیب والوں کا بنتا ہے گھر مدینے میں۔ ہٹائے گا محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ بڑی قیمتی باتیں بیان فرما رہے تھے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے داعی بانی حضرت مولانا محمد نفیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ ادارۃ البنات بہرائچ سلارگنج، جو بہرائچ میں ماشاءاللہ کافی بڑا ادارہ ہے آپ چلاتے ہیں۔ یقیناً بہت ہمت کا جذبہ ہے آپ میں، اللہ تعالیٰ مزید ہمت کی توفیق عطا فرمائے، مزید اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے آپ سب کے ہر دل عزیز شاعر، آپ سب کے ہر دل عزیز عالم دین حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کیا نہیں ملتا خدا سے لو لگا کر دیکھ لے، کیا نہیں ملتا خدا سے لو لگا کر دیکھ لے، سامنے خالق کے ہاتھ اپنے اٹھا کر دیکھ لے، سامنے خالق کے ہاتھ اپنے اٹھا کر دیکھ لے، رنجش بغض و عداوت خود بخود مٹ جائیں گی، رنجش بغض و عداوت خود بخود مٹ جائیں گی، بڑھ کے غیروں کو بھی سینے سے لگا کر دیکھ لے۔ اپنی طاقت اور کثرت پہ جو بھی اتراتے ہیں لوگ، اپنی طاقت اور کثرت پہ جو بھی اتراتے ہیں لوگ، ان سے کہہ دو 313 کا لشکر دیکھ لے۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنی شعلہ آواز سے۔ انہی اشعار کے ساتھ ہندوستان کے بہت ہی معناز مقبول عالم دین حضرت مولانا محمد کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ، میں اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشارحين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أيضا وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى:
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم رواہ مسلم. اے بھئیہ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائے، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت اور دیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اور طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات خلاق عالم رزاق مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و احسان سے، بے نہایت کرم اور عنایتوں سے اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق اور بابرکت جلسے میں، جس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اس عظیم الشان جلسے کی اولین پر محبت پر خلوص دعوت دینے والے رفیق مکرم، رفیق سفر، جواں سال اور اپنے فن نظامت سے بلند پایا علماء کرام کے قلب و دماغ میں اپنا منفرد مقام بنانے والے، میں تو ان کا بڑا بھائی ہوں، یہ اقرار ہر جگہ کرتے ہیں. آج بھی آپ کے سامنے انہوں نے ذکر فرمایا. عزیزم حافظ محمد اقبال میاں ثاقبی سلمہ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. بہت طویل سفر تھا ہمارا، اور 2 دن میں 3000 کلومیٹر کے قریب سفر ہوا، اور شہر لکھنؤ اسی دن آیا، اسی دن شہر لکھنؤ کے جلسے میں شرکت کی.
اور اس کے بعد دیگر مصروفیات رہیں. دفعتاً کل تک کے بہت خوشگوار بات رہی عزیزم حافظ محمد اقبال میاں ساقبی صلی اللہ علیہ سے. رات 1:30 بجے میں ایک نکاح میں بیان کر کے جب لوٹا، اس کے بعد سے طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوئی. میرے ساتھ جو احباب چلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر احسان ہے اس خاکسار، اس بے وقار، آپ سب سے زیادہ گنہگار سیاہکار کا الحمدللہ وضو الحمدللہ العالمین اکثر اوقات اللہ کے فضل و کرم سے رہتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی برکات بتائی ہیں. میرے نبی بغیر وضو نہیں رہتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بغیر وضو نہیں رہتے تھے. اور ہم ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں میں تو کیا ایک بار ایسے ہی وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ اللہ کے گناہگار ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، وضو کر لیا کیجئے، وضو کی برکات تو مل جائیں گی. مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجالس کے احوال ہمارے پاس ہیں. ایک ضخیم کتاب ہے. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. 1992 میں انتقال ہوا تھا. انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ وضو کی برکات اس وقت بھی نہیں رہتی ہیں اگر کسی نے وضو کے دوران وضو کی نیت نہیں کی. اعضائے وضو دھونے کے بعد بھی اگر وضو کی نیت نہیں کی تو وضو کی برکات نہیں ملتی اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک، مقدس، طیب، طاہر، مزکا، منقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب، حبیب، رحیم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عامر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منیب، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاسین اور یاسین، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاسم اور فاتح. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو پاک کرتے ہیں. 11ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کی دلجوئی کر دیجئے، آپ جب دلجوئی کر دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے. سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا. ہمارے آقا نے استنجا فرمایا تو وہیں پر آپ نے تیمم فرما لیا. تیمم فرما لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم پر پانی موجود ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے چند قدم پر پانی موجود ہے، لیکن اگر ہم اس پانی تک نہ پہنچ پائے تو آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر جانتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بغیر پوچھے روح قبض نہیں کر سکتے، بغیر اجازت پیغمبر کی روح قبض نہیں کی جاتی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے. شرح عقائد وغیرہ پڑھیں گے، شرح مواقف پڑھیں گے، آپ علامہ جرجانی کو پڑھیں گے. نبی زندہ ہیں، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، اس پر اجماع ہے. جو بات اجماع سے ثابت ہوتی ہے اس میں دلیل کی حاجت نہیں رہتی. جو بات اجماع ہے، قرآن مجید کو اللہ نے عرش معلیٰ سے نازل فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی شخص اگر ڈھونڈنے پہ آ جائے کہ قرآن اللہ کے یہاں سے نازل ہوا، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں 17 اگست سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ جبریل امین تشریف لائے. آج سے 1455 سال پہلے تشریف لائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں. مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر 28 صورتیں نازل ہوئیں. مکہ معظمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مکی آیتوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ اس میں لفظ کلا آتا ہے. لفظ کلا مدینے کی آیتوں نہیں آتا. مکی آیتوں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آتا. مکی آیتوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اس میں توحید کی بات کرتا ہے، وحدانیت کی بات کرتا ہے، اپنی خالقیت کی بات کرتا ہے، اپنی ربوبیت کی بات کرتا ہے، اپنی پروردگاری کی بات کرتا ہے، اپنی غفاری کی بات کرتا ہے. مدینہ منورہ میں اللہ احکام شریعت بیان فرماتا ہے، رمضان شریف کے روزے فرض کرتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حج بیت اللہ فرض کر دیتا ہے. مدینہ منورہ میں نماز جمعہ فرض کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے احکام بیان کر دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماہ شعبان اپنی تمام ترین رحمتوں برکتوں کے ساتھ ایک بار پھر بحکم الہی بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کو عطا ہوا. ہماری اس لب و لہجے میں، اس انداز میں تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس انداز میں بول رہے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر. تھوڑی دیر ہی میں آپ کو اجازت دے دیجئے گا.
یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں عزیزم اقبال میاں نہ ہوتے تو شاید ہم 10 بجے رخصت ہو جاتے، اور میرے احباب اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہماری طبیعت ایسی، راستے بھر دوا کھلاتے آئے، امی صاحبہ نے حافظ اقبال میاں سلمہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے ہم کو دوا دی، قاری مدثر صاحب بھپارا لے آئے، چھوٹے بھائی ان کے عزیزم محمد افضال میاں سلمہ، انہوں نے ایک ٹیبلٹ ڈولو باقاعدہ پیراسیٹامول جس میں مکس ہوتی ہے وہ پیش کی، اور بہت ساری دوائیں دی گئیں، ہمیں کالی چائے پلائی گئی، بہت کڑوی چائے بھی پلائی گئی، اور بہت ہی سمجھ لیے سخت ترین قسم کی کہ ذرا سے کف کٹ جائے اور آواز درست ہو جائے۔ بس یہ تو ہم سمجھتے ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ورنہ ہم نماز یہ جانتے ہیں کہ نفل وغیرہ کا نقصان پسند نہیں ہم کو، یہ غلط مسئلہ ہے کہ سفر میں نفل نہیں پڑھی جاتی، الفاظ پہ غور کیجئے، یہ تو حکم ہو گیا، یہ تو امر ہو گیا، کوئی کسی مفتی کا آپ یہ حکم دکھا سکتے ہیں سفر میں نفل نہیں پڑھی جاتی، یہ کوئی مفتی لکھ نہیں سکتا ہے، یہ تو امر ہے، یہ تو آرڈر ہے، اس کے لیے فرمان رسول چاہیے، اس کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اقرأ القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ماہ رمضان میں جو حضرات 20 رکعت تراویح میں قرآن ختم کریں گے وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ قرآن اللہ کے آسمان کے نیچے تراویح میں 20 رکعت تراویح میں ختم فرمایا تھا، سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کسی ایک سے بھی منقول نہیں ملے گا۔ ہمارا علم کتنا ہے، کس علم پر ہم ناز کرتے ہیں، اپنا نام تک رکھ نہیں پاتے صحیح اللہ، الفاظ کے مؤنث مذکر ہونے کا علم نہیں۔ عام طور پہ آدمی کہتا استغفار پڑھیے استغفار پڑھیے، نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، عالم احسان کرے گا تم کو یہ بتا کر میاں استغفار نہیں کہتے استغفار کہتے، بے شک ہم کہتے ترجمہ کر دیجئے۔ مولانا محمد نفیس صاحب ندوی مدد علی جن کی کاوش جمیلہ سے اور ان کے تمام رفاقائے مخلصین سے یہ جلسہ آپ کو سجا ہوا نظر آیا، آپ سب حضرات کی محنتیں ہیں، غور کیجئے، ان سے آپ کہیں گے ترجمہ کر دیجئے ترجمہ۔ مولانا عبد الناصر میاں ندوی سلمہ اللہ تعالی عز و جل سے آپ کہیں گے کہ ملزم دیکھئے پکڑا گیا، دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب یہی کہتا ہے، صاحب علم یہی کہتا ہے، ڈاکٹر انجینئر ماسٹر ٹیچر تھنکر فلاسفر عالم مولوی سب یہ کہتے ہیں ملزم جا رہا ہے ملزم پکڑا گیا۔ ارے بھیا ملزم اس میں فاعل ہے، ملزم بولتے ہیں الزام لگانے والے کو، اور جس نے باقاعدہ چوری کی ہے وہ ہے ملزم جا رہا ہے، ملزم پکڑا گیا۔ آج تک آپ نے سنا کتاب میں بڑے بڑے ادیب ڈاکٹری نہیں دادا ہیں ادبیت کے، ادب کے دادا بڑے بڑے ایوارڈ لیے بیٹھے ہیں، ملزم ہے یہ لفظ، ملزم یہ ایسے سمجھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ ایک شخص نے خاموش بیٹھی ہے، ایک شخص نے چوری کی تو آپ ملزم ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے چوری کی، بات سمجھ رہے ہیں، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، آپ ملزم ہیں، اور اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا، وہ ملزم ہے، آپ اپنے آپ کو بتا دے رہے نہیں اس نے نہیں میں نے چوری کی۔ دیکھا آپ نے چوچو کا مربع، عالم کے بغیر آپ نماز کا نون نہیں سمجھ سکتے، نام نہیں رکھ سکتے آپ۔ ترجمہ کر دیجئے، ارے بھیا ترجمہ لفظ ترجمہ ہے، لفظ ترجمہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک اپنا اشتہار بھیجا تھا جلسے کے تعلق سے، اس میں اقبال الف پہ زبر آ گیا، الف پہ مفتوح فتح آ گیا، ہم لیٹے ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے، ہم بہت غصہ ہے ان کے اوپر، جی حضرت جی معافی چاہتے میں ان کو بتا دوں گا، میں نے کہا لفظ اقبال الف کے نیچے فتح ہے، میں عرض کر دوں آپ سے باب افعال سے مصدر میمی کا پہلا حرف ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اقبال، اکمال، اجلال، اقرار، اسرار، دیکھا آپ نے، یہ ہماری قابلیت ہے۔ بچوں کے نام ہم نے کیا رکھے ہیں، لڑکیوں کے نام کیا رکھے، قابلیت میں بتا رہا ہوں، زبان ہماری درست نہیں، زبان کیا کہتے ہیں، فلاں کے خلیفہ مجاز ہے،
ارے اللہ اکبر، مجاز کے معنی معلوم کیے؟ مجاز میم مفتوح نہیں، میم مضمون۔ ایسی کوئی کہہ دے گا ممبر اسلام پہ بیٹھ کے یہ بیان کون کون حضرات ماہر زبان، ادیب اور نقاد اور تنقید کرنے والے، اور عربی زبان کے ماہر، اقرب الموارد عربی لغت کا حوالہ دینے والے، اور لسان العرب عربی زبان کی زبردست لغت اس کے حوالہ پیش کرنے والے حضرات سن رہے ہوں کہ نہیں سن رہے ہوں؟ غور کیجئے، میں عرض کر دوں آپ سے۔ تو اس طرح جب ہماری لڑکیوں کے کیا نام رکھے ہوئے؟ ترنم، تبسم، قابلیت دیکھیے ہمیں بھیا، ترنم مذکر ہے، ترنم پڑھا جاتا ہے، ترنم میں پڑھا جاتا، ترنم میں پڑھی نہیں جاتی ہے، نام اگر ہوگا تو لڑکے کا ہوگا۔ تبسم فرمایا جاتا ہے، ہمارے آقا نے تبسم فرمایا، تبسم فرمانے لگے، مؤنث نہیں ہے مذکر ہے، اگر نام ہوگا تو مرد ہوگا، اول تو یہ نام ہے نہیں، دور مغلیہ سے سارے۔ بیگم، بیگم کے معنی اگر معلوم ہو جائیں گے تو آپ بیگم کہنا پسند نہیں کریں گے۔ بیگم عجیب و غریب، نور جہاں خالہ، نور جہاں پھپھی، نور جہاں آپا، نور بھی مذکر، جہاں بھی مذکر، چوچو کا مربع۔ قابلیت دیکھیے، جب قابلیت کا عالم یہ ہے تو عرش معلیٰ سے نازل ہونے والے قرآن مقدس کو بغیر علماء کی صحبت میں بیٹھے کیسے سمجھ لیں گے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جہالت کا عالم یہ ہے، قرآن میں آپ کو نماز کی فرضیت نہیں ملے گی، گمراہ طبقہ، فاسق طبقہ، مرتد طبقہ، قرآن میں آپ کو لفظ نماز کے لیے فرض الصلاۃ فرض نہیں ملے گا، 86,700 الفاظ ایک مقام پر نہیں ملے، چھوڑ دیجئے نماز، نہیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے گمراہ لوگوں کی نمازوں اور سجدوں کی، اللہ کو حاجت نہیں ہے ہم جیسے ریاکاروں کی۔ لفظ نماز الصلاۃ فرض، قرآن مجید میں آپ کو کتے کا ذکر ملے گا، ہاتھی کا ذکر ملے گا، اونٹ کا ذکر ملے گا، سور کا ذکر ملے گا، شیر کا ذکر ملے گا، قصورہ شیر کا ذکر ملے گا، شاہ بکری کا ذکر ملے گا، بھیڑ کا ذکر ملے گا، مچھر کا ذکر ملے گا، جوے کا ذکر ملے گا، مینڈھک کا ذکر ملے گا۔ کہیں آپ کو نماز کے لیے فرض کا لفظ نہیں ملے گا۔ اب کوئی آدمی گمراہی کی بنیاد پہ کہے صاحب میں تو نماز تب پڑھوں گا جب کوئی عالم قرآن مجید میں نماز کے ساتھ فرض لفظ دکھائیں۔ بھائی لفظ فرض عربی ہے نا، قرآن شریف میں آیا بھی ہے، قرآن شریف میں دوسرے مقام پہ فرض کا لفظ آیا بھی ہے، لیکن نماز کے لیے فرض کا لفظ نہیں آیا۔ کوئی آدمی اپنے تیار کیے ہوئے سوالات کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی فرمائش اللہ سے منوائے، اللہ میاں میرے حساب سے میرے سوال کے مطابق آپ اگر روزے کو فرض قرار دیں گے تب ہم روزے کو فرض سمجھیں گے۔ روزے کے لیے فرض کا لفظ نہیں، حج بیت اللہ کے لیے فرض کا لفظ، حج فرض ہے کہ نہیں، مالدار و حج فرض ہے کہ نہیں ہے، غور فرمائیے، طاقتور انسان کے اوپر روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے، صاحب ایمان پر بہوش و حواس پر، میں عرض کر دوں مسافر ہو یا مقیم ہو نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، بوڑھا ہو یا ضعیف ہو میں عرض کر دوں نماز فرض ہے کہ نہیں، مرد و عورت ہو نماز فرض ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں کہیں فرض کا لفظ ملا؟ اللہ کے واسطے کبھی قرآن کو اپنی عقل سے نہ سمجھیے گا، دماغ سے نہ سمجھیے گا۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلی مرتبہ عقل کا استعمال کرنے والا دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں، عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی شریعت کے معاملے میں سب سے پہلے قیاس کا استعمال، سب سے پہلے عقل کا استعمال کرنے والا شیطان۔ اول من قاس ابلیس، دیکھا آپ نے؟ نماز چھوڑ دیجئے، قرآن مجید میں لفظ نہیں ہے الصلاۃ فرض، روزہ بھی نہ رکھیے، الصوم فرض کا لفظ نہیں ہے، حج کرنے جائیے ہی مت، الحج فرض نہیں ہے، کس لفظ سے حج فرض ہے، کس لفظ سے روزہ؟ کتیبہ، ہم نے آیت شریفہ پڑھی، کتیبہ، کتیبہ بمعنی فرضن کے ہے، سبحان اللہ کے، کتیبہ کے معنی باقاعدہ فرض کے ہیں، لکھ دیا گیا، فیصلہ اللہ نے کر لیا کہ طاقتور انسانوں کے اوپر باقاعدہ روزہ فرض ہوگا۔ اب کوئی آدمی شرط لگا دے ہم تو بھائی روزہ تب رکھیں گے جب قرآن مجید میں روزے کے آگے فرض کا لفظ نظر آ جائے، اب وہ آپ کو بہکائے گا۔ اچھا بتائیے روزے کا لفظ فرض ہے کہ نہیں، وہ آپ کو بہکا رہا ہے، روزے کا لفظ فرض ہے کہ نہیں، دوسرے مقام پہ فرض کا لفظ آیا کہ نہیں، روزے کے لیے کیوں نہیں آیا، روزے کے لیے کیوں نہیں آیا، یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نماز کس لفظ سے فرض ہے علماء بتائیں گے،
روزہ کس لفظ سے فرض ہے علماء بے بتائیں شک گے، حج بیت اللہ کس لفظ سے فرض ہے علماء بتائیں بے گے، شک۔ نماز جمعہ کس لفظ سے فرض ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، علماء بتائیں گے نماز جمعہ فرض ہے، علماء بتائیں گے خطبہ جمعہ شرط نماز ہے، فرضوں کا فرض ہے، اسی لیے کہتے ہیں امام صاحب جب منبر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو اپنی نمازیں ختم کر دو، کوئی نماز نہ پڑھو، اب سبحان اللہ پڑھنا بند کر دو، کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب الحمدللہ پڑھنا بند کر دو۔ اب کوئی آدمی جا کے کہے حافظ اقبال منع کر رہے تھے کہ سبحان اللہ نہ پڑھو، الحمدللہ نہ پڑھو، اور یہ نہ بتائے کیوں منع کر رہے تھے، جب امام صاحب باقاعدہ منبر پہ بیٹھ جائیں خطبہ دینے، اب دلیل سماعت فرما لی، اذا خرج الامام، امام جب آ جائے تمہارے سامنے خطبہ دینے، فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، روزہ تو ہر حال میں رہے گا، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر الہی نہیں، سب سے بڑا ذکر الہی خطبہ جمعہ ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھی جائے گی خطبے کے وقت، نہ سلام کیا جائے گا، کسی نے سلام کیا تو آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، فلا صلاۃ، نماز نہیں، ولا کلام، گفتگو نہیں، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، درود شریف پڑھا امام صاحب نے، دل میں زبان ہلائے بغیر، زبان اگر زبان سے آپ نے پڑھا تو یہ قرت ہو گئی، اور شریعت اسلام نے قرت ہی منع فرمائی ہے کہ آپ کو جمعے کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ سنتوں کے متعلق امام صاحب جیسی خطبہ دینے سے پہلے ممبر پہ قدم رکھتے ہیں تو تقریباً جیسی قدم رکھا اور خطبہ دے کے جب اترے 16 سنت رسول سے گزر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان 16 سنتوں پہ عمل کون کرواتا ہے؟ عالم کرواتا ہے۔ تاریخ اسلام کا کون سا روزہ ہے؟ طبیعت چونکہ زیادہ خشاش بشاش نہیں تھے، ہم تو یہ معجزات رسول میں سے معجزہ سمجھتے ہیں، جو اس وقت یہ سب بڑے حیران ہیں، راستے میں میری جو حالت دیکھ رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں، شاید راستے میں غصہ بھی ہوں گے، خفا بھی ہوں گے، یہ لوگ مجھے لاتے نا اگر ان کے سامنے بات آ جاتی۔ ہماری چھوٹی بیٹی مسفرہ اشرف نے کہا کہ بابا آپ جلسے والوں کو بتائیے گا نہیں، ان کے نام سے واقفیت رکھتی ہے، ان کے بیٹے عزیزم ابو بکر صدیق میاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہی کے پاس لیٹا ہوا تھا، ان کے پیر میرے سینے پہ، ہم نے کہا ابا نے کبھی پیر نہیں رکھے، بیٹا ماشاءاللہ اس لائق ہوا، اللہ اس کو عالم اسلام بنائے، آمین۔ اللہ عالم اسلام۔ میرا مزاج ہے نہیں ویڈیو وغیرہ بنانے کا، ورنہ میں افضال سے کہہ رہا تھا ذرا سے ایک لگا دو اور حافظ اقبال کو بھیجو، اب اسٹیج پہ دیکھ کے ہنسیں گے، ان کے پیر میرے سینے پہ، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم سے مننے سے پیر ان کے۔ عزیزم اقبال میاں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو اب اگر طبیعت بہتر ہوتی تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، اگر طبیعت حشاش بشاش ہوتی تو میں عرض کر دوں آپ سے، اگر طبیعت حشاش بشاش ہوتی تو مڑیا کے موڑ بھی ہمیں آپ کو بتاتا کہ مین روڈ سے باقاعدہ مغلہا، بھیا معنی نہ پوچھئے گا، مغلہا، مغلیہ، مغلہا، سمجھے، اور وہاں سے موڑ جو مڑیا کا موڑ، اس کتنے موڑ ہیں، مڑیا، وہاں مغلہا لکھا، ہاں یہ مڑیا ہے، تو اب مڑیا کے موڑ کتنے، طبیعت بہتر ہوتی، پھر یہ روشنیوں کی بھی تعداد بتا کتنے بلب ہیں، یہ تو بتا ہی سکتا ہوں، حی علیہ السلام میں 11 حروف ہیں اس کے اندر، یہ ماشاءاللہ جو بلب چمک رہے ہیں یہ 11 ہیں، گنیے گا مت، سب کاؤنٹڈ ہے، گنا ہوا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اشتہار میں جتنے لوگوں کے نام ہیں وہ سب میرے گنے ہوئے ہیں، کاؤنٹڈ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بعد قیامت تک کے نبی بنا دیے گئے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، نبی کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جبل رحمت کے اوپر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر آیت شریفہ نازل فرما کے دین اسلام کو کامل کر دیا ہے کہ اگر صدیق اکبر بھی چاہیں اس میں کچھ داخل کرنا، اللہ کی ذات کی قسم داخل نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، عالم کچھ نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی قانون کو بدلنا چاہیں تو بدل نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ نے جبل رحمت کے اوپر محبوب کے سینہ پاک پر قرآن کی آیت شریفہ نازل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکملت، آج جمعے کے دن، اے نبی آج جمعے کے دن 10 ماہ ذی الحجہ، 10 تاریخ کو، 10
ذی الحجہ کو سن ہجری 10 کو ہم نے باقاعدہ دین کو کامل کر دیا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تاریخ اسلام کا یہ 1441واں رمضان آ رہا ہے، اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی۔ یہ اس جلسے کا پیغام لے کے جائیے گا، ایک تو معلومات لے کے جائیے، ہمیں ساری باتیں یاد رہتی ہیں، ہماری شادی کب ہوئی ہمیں تاریخ یاد ہے، چونکہ میرج اینیورسری ہم کو کسی ہوٹل میں منانی ہوتی ہے، ہمارا بھیا میرا بیٹا کب پیدا ہوا، ہماری دو بیٹیاں ہیں تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی تاریخیں معلوم ہیں، چونکہ ہمیں برتھ ڈے منانا ہے، کیک کاٹنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیک کہاں سے آیا، کیک کو کیا بولتے ہیں، کیک تو عام لفظ ہے، جیسے بسکٹ برما کی بسکٹ الگ ہیں، گڈے الگ ہیں، سب الگ الگ، تو کیک ہے، اس کو اگر پوچھے کسی قابل آدمی سے بھیا برتھ ڈے میں کیک کاٹا، جی ہاں کیک کاٹا، نام کیا ہے، کنڈر فیس، وہ نام بتائے گا نہیں، کنڈر فیس تک پہنچ نہیں پائے گا، وہ ویسٹ ہو جائے گا، فیس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں چونکہ اماں کی تاریخ انتقال یاد ہے، چونکہ 40واں منانا ہے ہم کو، ابا کے انتقال کی تاریخ یاد ہے، برسی منانی ہے۔ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 259 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل شریف انجام نہیں دیا جس سے امت پہ گراں باری ہو، امت کو بھاری لگے۔ عید والے دن نیا کپڑا نہیں پہنا، عید والے دن نیا کپڑا اگر پہن لیتے ہمارے آقا پوری امت کے لیے سنت بن جاتا کہ نہ بن جاتا۔ اور بہت سارے غریب، مسکین، محتاج، تنگ دست، قلاش، قرضدار، بے روزگار، وہ بیچارے عید والے دن بھی اگر نیا نہ پہن پاتے تو کس قدر غمزدہ ہوتے، کتنے روتے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اتنے بد نصیب، آج عید والے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ادا کر پا رہے ہیں کہ عید والے دن تو نیا کپڑا ہم پہن ہی لیتے، ہمارے آقا نے پہنا ہی نہیں۔ ہمارے علماء نے، فقہاء نے خلاصہ کر دیا، عمدہ لباس، بہتر لباس، یہ عمدہ ہے کہ نہیں ہے، یہ صاف ہے کہ نہیں ہے، آپ کی صدری کتنی اچھی ہے، آپ کا کرتا کتنا اچھا ہے، عید کی نماز کے لیے کتنا بہترین لباس ہے، کتنی خوبصورت باقا، کتنا خوبصورت کرتا سفید صاف و شفاف پہنے، اس پہ عید کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ نماز پڑھ کے آئیے اس پر، اور جب گھر آ جائیے اب اس کے بعد پھر نیا لباس پہن لیجئے۔ جیسے میں نے عرض کہا بھیا کبھی ایسے ہی وضو کر لیا کرو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو کوئی بات نہیں، دکان سے جائیے پان لگا رہے، گھر جائیے وضو کرائیے اور اس کے پان لگانے لگے۔ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، آپ کا دل، آپ کا ایمان آپ سے کہے گا ارے جب تم نے وضو کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا 4 فرضی پڑھ لیتے، 4 فرضی پڑھ لیتے، اور جب 4 فرض پڑھیں گے تو آپ کا دل پھر گواہی دے گا، آپ کا ایمان بولے گا ارے ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، یہ فرض ہم کو کس کے صدقے میں ملے؟ پیارے آقا کے صدقے میں ملے، تو پیارے نبی کی 4 سنتیں بھی پڑھ لیں۔ بے شک ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں حکیم الامت علی رحمہ کے، سفر میں عرض کر رہا تھا سفر میں نفل نہیں پڑھی جاتی، نہیں یہ حکم نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کا سفر اگر ہنگامی ہے، یعنی آپ کا سفر ایسا ہے آپ کی بس چھوٹ سکتی ہے، ٹرین چھوٹ سکتی ہے، آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں اطمینان کا سانس آپ کو میسر نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، آرام و راحت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز فرض قصر ادا کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم تو کار سے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو آرام سے اے سی سیکنڈ، اور پتہ نہیں کون سے اے سی میں نہ وہاں بدبو ہے نہ کچھ ہے، ماشاءاللہ اتنا بہترین سینیٹائز، اتنا زبردست وہاں ساری چیزوں کا انتظام، نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا، ہم کیوں چھوڑے نفل؟ اتنے تھکے ہوئے تھے، شاید میری بخشش ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے، نماز تو ملے گی نہیں، روزہ تو ملے گا نہیں، بیان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ بخش دے کہ ہم سفر میں تھے، بدن ٹوٹ رہا تھا، فرض ادا نہیں کر پا رہے تھے، دھیرے دھیرے قرات کر رہے تھے، اللہ نے دونوں نفلیں پڑھائیں اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھوائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 7 سال کے بعد پھر شہر بہرائچ بھیجا خیریت اور عافیت کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ تو 6 رکعت نفل پڑھوا دی۔ عزیزم حافظ طالب میاں نے ہم کو دیکھا یہ بھی نفل پڑھنے لگے۔ جب ہمیں اطمینان حاصل ہے، ہمارا قیام ہماری رہائش گھر میں ہے، استنجا خانہ موجود ہے، وضو کی سہولت ہے، کوئی عجلت بھی نہیں ہے، سواری نہیں چھوٹ رہی، سواری میری اپنی ذاتی ہے، تو ہم نفل نماز کا کیوں نقصان کریں؟ میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا سید عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جلسے میں جا رہے تھے اور بہت اجلت کے ساتھ جا رہے تھے، فون پہ فون آ رہے تھے، ان کے بعد حضرت کے خادم ساتھ میں تھے، حضرت جلدی آئیے، حضرت نے جلد سے جلد نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد فرض ادا کیے اور سنتیں ادا فرمائی، نفل چھوڑی، سنتیں اتنی آسانی چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج
जरुबल वाली मस्जिद में माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने फर्ज भी पढ़वाए, सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़ाई और 2 नफिल भी पढ़वाई। अल्लाह का एहसान अजीम है ये। मैं अर्ज कर दूँ ये अल्लाह का एहसान है ये। हम ये नहीं कह रहे मेरी बिल्डिंग बहुत ऊंची है, मेरी कार बहुत चमकदार है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अल्लाह ने फर्ज फरमाया, ये तौफीक बख्श दी सफर के दौरान, जबकि हमें ये सहूलत हासिल है। हम नफिल छोड़ के आगे बढ़ जाए, जलसे में लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारी तबीयत बिल्कुल नासाज है, हमें ये सहूलत है, लेकिन नहीं, ऐसे ही मौके पर अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है। तो हजरत मौलाना अब्दुल आरिफी साहब ने फर्ज अदा की और सुन्नतें अदा की। उनके देखा उनके सारे मुरीदीन ने भी सुन्नतें अदा की, नफिल छोड़ दी, अव्वाबीन छोड़ दी, जलसा हो गया, वापस होने लगे। अब देखिए कितनी मोहब्बत से पूछ रहे हैं अपने मुरीदों से, अरे आज आप लोगों ने अव्वाबीन की नमाज पढ़ ली थी, हजरत आपने फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़ी और फौरन जो है आप आगे बढ़ गए, तो हम लोग नहीं पढ़ी। और अब राज खोल रहे हैं अपना कि जिस वक्त तुम लोग मुझे लेके कमरे में आए थे मेहमान खाने में और तुम लोग दूसरे कमरे में बैठे थे, अल्लाह ताला ने जल्दी हमको अव्वाबीन की बाकायदा 6 रकात पढ़वा दी। सुभान अल्लाह। अव्वाबीन भैया फर्ज आइन नहीं, अव्वाबीन वाजिब नहीं, अव्वाबीन सुन्नत मुअक्कदा नहीं, अव्वाबीन कोई ताकीदी हुक्म के साथ बात नहीं आई। नफिल की कबील से, नफिल के खानदान से नमाज है। ज्यादा 36 रकात अव्वाबीन में, ज्यादा सूफियाए कराम बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह ताला ज्यादा 36 रकात पढ़ते हैं। कम से कम नफिल नमाजें 2 रकात होती हैं, 2 नहीं तो 4 तो पढ़ ही लिया कीजिए। आपका शहर बहराइच बुजुर्गों का शहर है। सैयद गुलजार अली शाह साहब रहमत अली शहीद, सारे मेरे अहबाब ने सलाम किया, कार से उतर के हमने कहा बहुत ऊंचे मर्तबे के हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं सैयद गुड्डन शाह साहब रहमत अली, उनके पीर मुर्शिद हाफिज इकबाल सैयद गुलजार अली शहीद साहब रहमत अली जी, यहाँ जैसे दाखिल होते हैं अड्डे के पास, बस अड्डे के पहले सैयद गुलजार शहीद साहब रहमत अली, सैयद गुलजार शाह साहब शहीद रहमत अली, उनके पीर मुर्शिद सैयद गुड्डन शाह साहब रहमत अली एक साथ गालिबन आराम फरमा रहे। आगे बढ़िए सैयद, और फिर सैयद इब्राहिम शहीद रहमत अली, आगे बढ़िए आपके घर से जब मुड़ते हैं। और फिर सैयद सलार मसूद गाजी रहमत अली का कहना ही क्या है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी वलियों के वली हैं, सैयदुल औलिया हैं, सैयदुल असफिया हैं। सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल ईशा के वुजू से तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले हैं पीराने पीर। मैं अर्ज कर दूं आपसे हजरत नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 10वीं पुश्त में 10वें पोते हैं पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। उनसे पीराने पीर से मैं अर्ज करूं 47 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने साल पहले? 47 साल। वे कहीं इम्तिहान देना आपको? आप क्यों मेहनत करते हैं इतने? कहीं इम्तिहान देना है? नहीं, ये जिम्मा है इनका। क्या कहा था? ये मेंबर इस्लाम है। ये खाली दीन ही की बात नहीं, दुनिया की बात की जाए वो भी सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पे की जाए, ये तो दीन की बात है। 47 साल पहले सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह को प्यारे हुए। 405 हिजरी में आपकी पैदाइश मुबारक अजमेर शरीफ में हुई। कहा? अजमेर शरीफ में। और अल्लाह को प्यारे हुए शहर बहराइच में, दूल्हा है बहराइच के। बेशक परचम इस्लाम लहरा रहा है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि के सदक़े में शहर बहराइच में। बेशक बहुत तकलीफ होती है जब खांसी आ जाती है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे सैयद सालार मसूद गाजी सिर्फ 19 साल की उम्र शरीफ, शोहरत व मकबूलियत देखिए। 3 दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के बुलंद पाया जनरल सेक्रेटरी अजीमुल मर्तबत जलीलुल मनक़बत अमीर शरीयत हजरत अलहाज मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह को प्यारे हुए। कायदे मिल्लत थे, मुफक्किर इस्लाम थे, आलिमे बुलंद मकाम थे, बेशक गुलामे खैरुल अनाम थे। बेशक 1943 की पैदाइश। मैं अर्ज कर दूं आपसे 77 साल 10 महीने 28 दिन की उम्र पाई हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि शहर लखनऊ में तारीखी और आलिमी शोहरत याफ्ता तालीमी इदारा नदतुल उलमा से फारिग
شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب العازمی دامت برکاتہم جو محترم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، ان کے شاگرد رشید تھے، کولمبو نے جن کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے باقاعدہ نوازا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی، وہاں سے باقاعدہ آپ کو اعزازی ڈگری پیش کی گئی۔ مولانا سید منت اللہ رحمانی ان کے والد تھے، نقش اول نقش ثانی، جیسا بلند پایا پدر مکرم ویسا ہی باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، ویسی پسر مکرم، وہ نقش اول تھے، یہ نقش ثانی۔ والد نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنیاد ڈالی 1973 میں۔ یہ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کی بات ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ اس خاندان کا ہر چشم و چراغ مثل آفتاب درخشندہ و پائندہ ہے۔ والد مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سب سے پہلے جلسے بلانے والے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ ملک عراق اور بلاد اسلامیہ کے سفر پر تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد، انہوں نے فوراً فون کیا، حضرت شرعی مسائل کے حل کے لیے اور تمام کے تمام دینی مسائل اور دینی قیادت کے لیے ہاں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی باقاعدہ قیادت کرتے ہوئے پہلی فلائٹ سے ملک عراق سے باقاعدہ سیدھے ہندوستان بمبئی پہنچے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سب سے پہلے اجلاس میں شرکت فرمائی۔ یہ مولانا ولی رحمانی صاحب کے والد سید منت اللہ رحمانی کا کارنامہ تھا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ سے گزارش کی، آپ کے سوا ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر بن سکے۔ اللہ نے آپ کو عالمانہ شان بخشی ہے، فقیہانہ آن بخشی ہے، اللہ نے آپ کو درویش برحق بنایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا 55 سال خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دینے والی شخصیت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ گزارش کر رہے ہیں، حضرت صدارت قبول فرما لیجئے، صدارت قبول فرما لیجئے۔ ہم جو ہے ہم سورس لگاتے ہیں باقاعدہ کہ ہم ممبر بن جائیں۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب رحمت اللہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت آپ آئیے صدارت کا فریضہ انجام دیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 24ویں پشت میں 24ویں پوتے ہیں مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سید ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ 25ویں پشت میں 25ویں پوتے ہیں۔ طبیعت اگر زیادہ بحال ہوتی حشاش بشاش ہم پورا شجرہ سناتے ہیں آپ کو۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، کانپور میں پیدائش ہوئی تھی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی مبانی 1828 میں میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بیعت کی تھی حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے۔ انہوں نے فرمایا تھا جاؤ جا کر منگیر کی سرزمین کے اوپر سنت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر۔ پوچھے کہ تشریف لائے پہلے مظفر نگر میں، کھتولی کے علاقے میں، تو تاریخ میں، اب تو آپ کو موبائل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی۔ مظفر نگر سے کون سے دادا تشریف لائے کانپور؟ غور کیجئے، سید غوث علی صاحب، حضرت مولانا سید عبدالعلی صاحب رحمت اللہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، ان کو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا منگیر۔ وہاں اللہ کو منظور تھا خانقاہ منگیر قائم، جیسے یہاں خانقاہ شریف ہے بہرائچ کے اندر ماشاءاللہ، درویشوں کی صدائے توحید بلند ہوتی ہے خانقاہوں میں، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے خانقاہ میں، سنت صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے خانقاہ میں، بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل نشی واقعات اور کرشمے بیان کیے جاتے ہیں خانقاہوں میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مولانا سید ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، بہت سارے بزرگ اکابر علماء کے، بلند پائے علماء کرام کے بیانات آئے تعزیتی۔ حافظ اقبال میاں کا میرے پاس فون پہنچا اسی دن، حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک تعزیتی بیان کا ویڈیو آ جائے اور کچھ باتیں سامنے آ جائیں، تو ذرا سے کچھ باتیں جب آ جائیں گی تو کچھ معلومات ہو جائے گی۔ لیکن واقعہ ایسا تھا، سانحہ ایسا تھا، اتنا غمناک واقعہ، ملک ہندوستان کا ہر فرد و بشر غم کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں ہچکولے کھا رہا تھا، دل غم سے پوری طرح سے چور چور تھے۔
دماغ حاضر نہیں، دل حاضر نہیں. آج جا کے مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ مفکر اسلام، استاد العلماء، ندوۃ العلماء کے بلند پایا باوقار ناظم اعلیٰ عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا سید محمد رابع حسنی الندوی مدد ذل عالی وزیدہ مجدو نے آج جا کر کے قائم مقام جنرل سیکریٹری کا اعلان کیا بحیثیت صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے کہ جب تک کہ سالانہ اجلاس نہیں ہوتا، ابھی تھوڑا وقت ہے سالانہ اجلاس میں، اصل جنرل سیکریٹری کا انتخاب تو اسی اجلاس میں ہوگا. قائم مقام میں بحیثیت صدر کے اعلان کرتا ہوں، قائم مقام جنرل سیکریٹری ماہر دین و شریعت عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ رہیں گے. اور بورڈ کے تمام ذمہ داروں کو انہوں نے اپنا پیغام جاری فرما دیا کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے رابطے میں رہیں. ان سے بھی میری ملاقات ہے الحمدللہ. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد علی سے، مولانا ولی رحمانی رحمت، جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ جن کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے تھے، گر جاتے تھے، موبائل گر جاتے تھے، جن کا دیدار کرنے کے لیے لوگ کہاں سے دور دراز سے دوربین سے دیکھتے تھے کون ہے ولی رحمانی، کون ہے ولی رحمانی. اللہ تعالیٰ نے حقیر و فقیر کو اتنی قربتیں نصیب فرمائی. جھارکھنڈ میں حضرت کی صدارت میں ناچیز کا بیان ہوا الحمدللہ. بہار میں حضرت کی صدارت میں خاکسار حقیر و فقیر حاضر ہوا. لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں عین ندوۃ العلماء میں مجلس عاملہ کی میٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کا دیدار بھی کرایا. اور کلکتہ کے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس میں حضرت نے ہمیں موقع دیا بولنے کا. آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلم پرسنل بورڈ کا ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ کا، یہ اصلاح معاشرہ باقاعدہ مسلم پرسنل بورڈ کا شعبہ ہے جو ہمارے علماء کرتے ہیں. اس وقت دوسرے دن کی میٹنگ کی بات تھی، اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کا وہ شعبہ جو اصلاح معاشرہ کی باقاعدہ ترتیب مرتب کرتا ہے، تنظیم کرتا ہے، انتظامات کرتا ہے. تو اس موضوع کے پر میٹنگ چل رہی تھی. ہمارے پاس مائک بھیجا گیا. ہم نے عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان میں 29 لاکھ مسجدیں رکھی ہیں، اور 29 لاکھ مسجدوں کے اگر 29 لاکھ امام ہر جمعے کو باقاعدہ اگر اصلاح معاشرہ پہ آدھا گھنٹہ خطاب کریں تو ایک ساتھ ملک ہندوستان میں کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نبی کا پیغام پہنچ جائے گا، اصلاح معاشرہ کی تعلیم پہنچ جائے گی. حضرت نے فوراً کہا اس تجویز کو نوٹ کر لیجئے، ہمارے لیے کروڑوں روپے کا کوئی مقام نہیں حضرت کے اس فیصلے کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے وہ جس سے ملنے کے لیے نہ معلوم کیسی شخصیات اللہ نے دولہا بنا دیا. کنومت العروس، قبر میں عروس کا لفظ استعمال کرتے ہیں فرشتے. عروس کے معنی دولہا بھی، عروس کے معنی دلہن بھی. پٹنہ کے میں کٹیہار میں خطاب کر رہا تھا 31 تاریخ کو، اور وہاں کے لوگوں نے جب مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے راستے میں خبر دی، یہ غمناک یہ تشویشناک اطلاع دی کہ حضرت پٹنہ کے پارس ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اس وقت یہ احساس بھی تھا کہ گلشن اسلام کا یہ چراغ اتنی جلدی گل ہو جائے گا، کبھی خیال بھی نہیں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیان حافظ اقبال میاں کے تبسم سے جائے ہر طرف، نوجوانوں کو پتہ تو چلے کیا ہے. مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ موبائل میں پوری رات ہماری ضائع ہو رہی ہے. واٹس ایپ سے باتیں کرتے کرتے سورج نکل جا رہا ہے. فجر کی اذان کب مؤذن صاحب نے دے دی ہمیں ہوش نہیں. فجر کی اذان ہو رہی ہے تو یاد آ رہا اب سونا چاہیے. وہ اللہ کا دیوانہ ولی رحمانی، رسول پاک کا پروانہ ولی رحمانی، صحابہ کرام کا غلام ولی رحمانی، درویشوں کا شاگرد ولی رحمانی، علماء حقانی کا تلمیذ ولی رحمانی، قائد ملت ولی رحمانی، مفکر ملت ولی رحمانی، مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے اتنی جلدی رخصت ہوں گے کسی کو؟ بہت ہم میں سے کوئی اتنا لمبا نہیں ہے، ہم تو بہت چھوٹے لگ رہے تھے ان کے پاس. جب پہلی ملاقات آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جلسے کلکتہ میں جو ہوئی تب دیکھا حضرت کا قد یہ دراز قد، اتنے صحت مند، اتنی پر رعب آواز. اس فقیر و فقیر کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس سے پہلے جو امیر شریعت تھے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے
امیر شریعت حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی صدارت میں بھی اس خاکسار کو، اس حقیر و فقیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہے کہ بولنے کی ہمارے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں، ہم کیا اپنی زبان سے کہیں، اپنی سما خراشی یہاں وہاں خطاب کیا یا بیان کیا ہو، اللہ نے چند باتیں کہلا دی. بھرا مجمع عام، ہزار کا مجمع، رانچی کے قریب میں اٹکی بڑی بستی مسلمانوں کی، وہاں اس خاکسار کا وہاں پر ماشاءاللہ طویل بیان ہوا. یہ جب حافظ اقبال کہتے ہیں تو دل میرا رویا ہی کرتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں. آج مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکات، قاری صلاح الدین صاحب سیتا پوری ایک ہے اور ایک یہ قاری حافظ اقبال صاحب، کہ بتا دو دیجئے کس کے مرید ہیں، کس سے آپ کی خلافت حاصل ہے. ہم نے کہا ہم یہ سب نہیں بتائیں گے، ہم اصلاح اخلاق نہیں ہیں، میرا وضو ہے، میرے سینے میں قرآن ہے. بیعت کے لیے لوگ کہتے ہیں پوچھئے، ہم صاف انکار کرتے ہیں، نہیں بالکل نہیں. بہت محنت کیجئے. محنت کیا کیجئے؟ ان سے کہہ دیتا ہوں محنت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، یہ کچھ وظیفے ہیں ان کی پابندی کر لیجئے. اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی ہماری محنت ہونی ہے، ابھی دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے انانیت کا، خود پسندی کا، میں عرض کر دوں وہ زنگ چھوٹنا چاہیے. میں عرض کر دوں مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی 25ویں پشت میں 25ویں پوتے. وقت نہیں ہے اس وقت، طبیعت بھی ناساز ہے، طویل سفر کرنا ہے، کھانا تھوڑا سے کھائیں گے. دال پکوائی ہے میں نے اسٹیج پہ آ کے، مولانا نفیس صاحب نے انتظام کیا ہے، اس کو کھا کے دوا کھائیں گے. میں عرض کر دوں میں پیش کرتا آپ کو، اور میں پیش کرتا مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے شجرہ پاکیزہ کو مولانا ولی رحمانی سے شروع کرتا، اور 25ویں پشت حضرت جناب پیران پیر شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ تک. اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ اس بیان کے ذریعے سے جو نوجوان، جو محقق ہیں، مدقق ہیں، جو بیدار مغز ہیں، جو علمی اور تحقیقی باتوں کی جستجو میں رہتے ہیں، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے. اقبال کہتا ہے شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے. چونکہ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ پہلا ہمارا بیان ہے. کل شادی کے موقع پر بیان ہوا، مختصر بیان تھا، شادی کے عنوان سے ہی بیان ہوا وہاں پر. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے چند کلمات بطور خراج کے، خراج عقیدت کے، خراج محبت کے ہم پیش کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں جہاں اور لوگ کہ بڑی تعداد، بڑے لفظوں کے ساتھ، عالمانہ شان کے ساتھ حضرت کو پیش کیا تھا، اس حقیر و فقیر نے اپنی کم علمی، اپنی ناخواندگی، اپنی ہیچ مدانی، اپنی بے آگاہی، اپنی تاریخی ناواقفیتی، اپنی ناخواندگی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر چند کلمات ہم نے بھی حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں بہرائش کے جلسے میں پیش کیے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے 25ویں پشت میں 25ویں دادا ہیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ، مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے. 26ویں پشت میں 26ویں دادا کون ہے؟ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے. 26ویں پشت میں یہ بات نہیں ملے گی، یہاں یہ کہنا ضروری ہے. دیکھیں جیسے اللہ نے غیب سے طاقت بخش دی. ابھی جب کھانسی مجھے آ رہی تھی میرے اندر کے سارے اعضاء سب ہل رہے تھے، طاقت نہیں تھی بالکل بولنے کی. میں عرض کرتا ہوں آپ سے یہ آپ کے ذریعے سے جائے گی انشاءاللہ. یہ تو آپ نے پڑھا 25ویں پشت میں 25ویں پوتے ہیں مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کرتا ہوں آپ سے 26ویں پشت کون سی ہے، 27ویں پشت کون سی ہے، 28ویں پشت کون، سبحان اللہ نہیں کہیے گا، 28ویں پشت کون سی ہے، 29ویں پشت کون سی ہے، 30ویں پشت کون سی ہے، 31ویں پشت کون سی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی 26ویں پشت میں 26ویں دادا کا نام ہے حضرت جناب شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ. ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ 27ویں پشت میں 27ویں دادا کا نام ہے شیخ محمد رحمت اللہ علیہ، شیخ یحییٰ رحمت اللہ علیہ، یحییٰ الزاہد رحمت اللہ علیہ. مولانا ولی رحمانی صاحب کی 27ویں پشت میں 27ویں پوتے ہیں. مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی 28ویں پشت میں 28ویں دادا ہیں. میں عرض کر دوں حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ. 29ویں پشت میں 29ویں دادا ہیں شیخ داود رحمت اللہ علیہ. اور 30ویں پشت میں 30ویں دادا ہیں شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ. اور 31ویں پشت میں 31ویں دادا ہیں شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ. اور پھر 32ویں پشت میں 32ویں دادا ہیں شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 33ویں پشت میں 33ویں دادا ہیں حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 37ویں پشت میں 37ویں دادا ہیں حضرت شیخ
حسن مسنہ رحمت اللہ علیہ، اور 38ویں پشت میں 38ویں دادا ہے حضرت جناب نواز مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے والد مکرم سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کے آگے تو آپ شجرہ سنی چکے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شجرہ پاک ہے وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شجرہ پاک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 80ویں پشت میں 80ویں دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ دیکھیں گے تو 25ویں پشت وہ 25ویں پشت وہ اور 11 پشت یہ ادھر پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا نواس رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہ 11ویں پشت میں 25 اور 10 35 36 ہو گئے، اور اس کے آگے 80 اور جوڑ دیجئے، 80 اور جوڑ دیجئے، 80 جوڑیے 116 ہو گئی۔ ابا آدم علیہ السلام سے 116 پشتے ہو گئی، سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اللہ۔ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ شعبان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ، اسی مہینے میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شادیاں فرمائیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ امہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے شادی شعبان کے مبارک مہینے میں ہوئی، اور آپ نے ایک اور شادی فرمائی شعبان المعظم کے مہینے میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی فرمائی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال بھی ہوا شعبان کے مہینے میں، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال 6 شعبان المعظم کو ہوا تھا، سن 9 ہجری 6 شعبان المعظم کو انتقال ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان شریف سے قریب تر فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو دعا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہی دعا آپ بھی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو، ہم تمام امت محمدیہ کو ماہ رمضان میں داخل فرما دیجئے۔ ماہ رمضان بہت وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی رحمتیں و برکتیں نصیب فرمائے، عشرہ رحمت کی رحمتیں نصیب فرمائے، عشرہ مغفرت میں مغفرت نصیب فرمائے، اور عشرہ آخر میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور اپنی رحمتوں برکتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے۔ اللہ پورے ملک میں ہر طرف اے اللہ تعالیٰ امن و امان، سکون و چین قائم فرمائے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر وبا سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے، تمام وباؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ کے جو بندے و بندیاں اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو گھروں میں بیمار ہیں اے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ اردو میں دعا کر لی ہے، برکت کے طور پہ عربی میں دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب زدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته